وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، 26واں روزہ مکمل ہوا اور شب 27ویں، اور آج 27ویں شب میں تراویح کی نماز میں قرآن مجید اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے مکمل ہوا۔ چاند دیکھ کر یہ پہلی شب سے شروع کیا گیا تھا۔ قرآن مجید کے 30 پارے، 114 سورتیں اور 540 رکوع، روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کر کے یہ قرآن مجید نماز کی حالت میں مکمل کیا گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو نماز میں پورا قرآن پڑھانے کا موقع ملتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو نماز کی حالت میں پورا قرآن سننے کا موقع ملتا ہے۔ یوں تو قرآن ایسے ہی سننا بہت بڑی عبادت ہے، بے وضو بیٹھ کر کے بھی سننا بڑی عبادت ہے، لیکن باوضو بیٹھ کے سنا جائے تو بڑی عبادت ہے، اور باوضو نماز کی حالت میں سنا جائے اور پورا قرآن ترتیب سے سنا جائے الحمد سے الناس تک، تو اس کا پوچھنا کیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، دنیا جہاں کے خزانوں دے کر کے خریدی نہیں جا سکتی۔ ساری دنیا کے خزانے دنیا میں جتنے ہیں وہ سب خزانے ایک طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ایک طرف کہ نماز کی حالت میں اللہ نے پورا قرآن سننے کا موقع دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں سب سے بڑا مقام رکھنے والے ہیں۔ نبی کے بعد اس امت میں نمبر 1 کا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ آج میں کسی طریق پر حضرت عمر سے بڑھ جاؤں گا، جزوی کسی عمل میں۔ ایسا بہت سی مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا، لیکن ہر مرتبہ حضرت عمر کو اعتراف کرنا پڑا کہ میں چاہ کر خواہش کے باوجود بھی مقام و مرتبے میں ابو بکر میں آپ سے بڑھ نہیں سکا، آپ کا مقام ہی کچھ اور۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں 16 یا 17 نمازیں جب آپ پڑھا نہیں پا رہے تھے تو حضرت ابو بکر کو حکم فرمایا کہ آپ نماز۔ معلوم ہوا کہ عمر میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی نماز پڑھنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ جب ایسا وقت ہمارے نبی پر آیا تو میں اور آپ کیا جی، آخر وقت ایسا نبی پر آیا، پڑھا نہیں پایا۔ ابو بکر کو حکم فرمایا آپ پڑھا دیں، اور 2-1 نمازوں میں ابو بکر کے پیچھے آپ آ کے شامل ہو گئے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنا بھی چاہتے تھے، اللہ کے نبی نے اشارے سے روک دیا، منع فرما دیا۔ وہ اس امت میں سب سے بڑا مقام تو حضرت ابو بکر کا۔
ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، غالباً حضرت عمر ہی نے فرمایا، کہا اے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ لے لو۔ نیکیاں حضرت عمر کے کم نہیں تھے، بہت ساری نیکیاں حضرت عمر کے حق میں بھی آئی تھی، بڑا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر کے بعد نمبر 2 پہ حضرت عمر ہے۔ اللہ کے نبی نے مانگ کر لیا تھا حضرت عمر کو، دعا کی تھی، اے اللہ یا تو عمر کو یا ابو جہل کو، دونوں میں سے ایک کو اسلام عطا فرما۔ اللہ کے نبی کے دعا کے صدقے میں حضرت عمر ایمان لائے، ان کے حق میں دعا قبول ہوئی۔ اللہ کے نبی نے مانگا تھا حضرت عمر، اور قرآن مجید 19 یا 22 جگہ عمر کی رائے کے مطابق آسمان سے نازل ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن مقام و مرتبے میں ابو بکر کے بعد ہی ہے، دوسرے نمبر پر۔ فرمایا ایک عمر نے ابو بکر سے، میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو، ایک نیکی ایک عمل آپ ہمیں دے دو۔ وہ کون سا عمل؟ کہا وہ جو 3 دن 3 رات آپ نے غار ثور میں نبی کے ساتھ تنہا گزارے، وہ غار ثور کے 3 دن 3 رات وہ مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے۔ ایسے ہی آج ہم سے کوئی یہ کہے کہ ساری دنیا کی دولت یا ہمارے پاس جو کچھ دولت جائیداد ہے وہ تم لے لو، اور یہ پورا قرآن نماز کی حالت میں سننے کا جو عمل تمہارے پاس ہے وہ ہمیں دے دو، تو ہم ان کی دولت کو ٹھکرا دیں گے۔ ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ سمندر ہے، اور تم دینا جو چاہ رہے ہو وہ قطرہ۔ سمندر اور قطرے کو کوئی نسبت نہیں، یہ تو سمندر ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب یہ ظاہری آنکھ بند ہو جائیں گی اور دل کی آنکھ کھلے گی، تب پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز تھی۔ بہت ساروں کو اللہ نے نوازتے ہیں، یہ پاک ہونا چاہیے، یہاں طلب ہونی چاہیے، یہاں تڑپ ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے تو اللہ دیتے، اور اللہ کے سامنے لاپرواہی اور استغنا غیر ضرورت مند کی طرح رہیں گے، اللہ کبھی توجہ نہیں کرتا۔ بہت ساروں کو اللہ نے نوازا، بہت ساروں کو محروم کر دیا۔ 2 4 5 دن آئے، اس کے بعد اللہ نے چھٹائی شروع کر دی، چھانٹتے رہے، آخر میں چند رہ گئے۔ اور جن لوگوں کو سعادت ملی ہے وہ ایسا نہ ہو کہ کل کو اللہ ان میں سے کچھ لوگوں کو باہر نکال دے، آنے والے کل میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہاں آ کے بڑی سعادت ملی، ذرا تکبر آ گیا، غرور آ گیا، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، آنے والے کل کو اللہ کہ اچھا تم تو تکبر کرنے لگے، تم بھی باہر ہو۔ وہ تو ہر وقت انسان کو بندہ بنے رہنا ہے۔ بندے کے معنی ہے عاجز، عاجز، میں کچھ نہیں ہوں، میں عاجز بندہ ہوں، مجبور ہوں اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے جو بندہ بنا رہتا ہے، عاجز بنا رہتا ہے، اس کے اوپر انعامات کی بارش ہمیشہ رہتی ہے۔ جلنے والے جلتے رہیں گے، حسد کرنے والے حسد کرتے رہیں گے، دشمنی کرنے والے دشمنی کرتے رہیں گے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے اپنی کوششوں میں لگے رہیں گے، لیکن اللہ نوازتے ہوئے چلے جائیں گے اس کو جو عاجز بنا رہتا، بندہ بنا رہتا ہے۔ اور ہمارے نبی کو بھی سب سے زیادہ پسند بندہ بنا رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو چاہتے ہیں، لہذا جہاں ہمارے نبی کو جو معجزے ملے نا، اس میں ایک بڑا معجزہ تھا جو کسی نبی کو نہیں ملا،
وہ ہے معراج، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے آسمانوں پر، اور آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا میں جبریل امین کو روک کر عرش تک، کرسی تک۔ یہ تنہا آپ ہی کو مقام ملا ہے، آپ کے علاوہ جبریل امین بھی سدرۃ المنتہا، بس ختم، ان کی لمٹ ختم جبریل امین۔ لیکن یہ واقعہ جب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تو کیسے ذکر کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اللہ کی جو رات میں لے گیا، کسے؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہ نہیں کہا بنبیہ، اپنے نبی کو، برسولہ، اپنے رسول کو، یہ نہیں کہا اللہ نے کہا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات میں اپنے بندے کو۔ یہ بندہ اللہ کو پسند ہے، عاجزی۔ دوم کلمہ ہے، عام طور سے کوئی اسلام قبول کرے تو پڑھاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن کے بعد کیا ہے؟ عبدہ پہلے ہے، بعد میں ورسول، پہلے عبدہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے ہیں، پھر رسول ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو سعادت ملی ہے وہ تکبر میں مبتلا نہ ہو، بڑائی میں مبتلا نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرے، وہ دیتا ہے، اور جتنا عاجز بنیں گے اتنا دیتا ہے۔ عاجز لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے۔ لوگوں کے سامنے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، حق کی ادائیگی، بڑے ہیں تو ادب، چھوٹے ہیں تو پیار، بڑے ہیں تو سلام میں پہل، بڑے ہیں تو خدمت کے لیے آگے بڑھنا، بڑے ہیں تو آنکھ نیچے کر کے بات کرنا، یہ حقوق کی ادائیگی۔ تو جن لوگوں کو سعادت ملی ہے وہ بندے بنے رہے، اللہ کل کو بھی نوازیں گے، پرسوں کو بھی، ترسوں کو بھی۔ پھر اللہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ بندہ تو بندہ ہی ہے، پھر وہ جو جہنم سے برات کا پروانہ ہے وہ تھما دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن مل گیا ہوتا ہے۔ یہ کرامن کاتبین لکھ لیے ہوتے ہیں، بھئی اس کو تو مل گیا جہنم سے برات کا پروانہ۔ اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کو پورا قرآن پڑھنے کا، سننے کا موقع ملا۔ بہت ساروں کو 10 دنوں میں ملا، وہ بھی جن کو ملا پوری دنیا میں، چاہے وہ 10 دن میں ملے، چاہے وہ 15 دن میں ملے، لیکن چاہے 27 دن میں ملے، چاہے 29 دن میں ملے، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن وہ پڑھا اور سنا گیا کلام اللہ کے یہاں قبول ہے یا نہیں، اس کو اگر دیکھنا چاہتے ہو بعد والے دنوں میں دیکھ لو۔ اگر عمل کی پابندی ہے تو وہ قبول کیا گیا، اور عمل میں کوتاہی ہے تو اس کی قبولیت میں تردد ہے۔ رمضان باقی ہے، ختم نہیں ہوا، قرآن مکمل ہوا، تراویح باقی ہے، کل کو پڑھی جائے گی، کل اتوار ہے، کل بھی تراویح ہوگی، پیر کو بھی ہوگی، منگل کو چاند رات ہے، جی دیکھا جائے گا چاند، نظر آ گیا تو رک جائیں گے، نظر نہیں آیا تو منگل کو بھی پڑھیں گے۔ اور بظاہر لوگ کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں منگل کو نظر آنے کا امکان نہیں ہے، اور اگر نہیں آیا تو منگل کو تراویح پڑھی جائے گی، بدھ کا چہارشنبے کا روزہ رکھا جائے گا، چہارشنبے کی مغرب کو رمضان ختم ہو جائے گا، تراویح نہیں پڑھی جائے گی چہارشنبے، مگر چہارشنبے کی رات لیلۃ الجائزے کی ہوگی، وہ بڑی اہم رات ہوگی، اور جمعرات کی صبح عید پڑھی جائے گی۔ یہاں جن لوگوں نے پڑھا یقیناً انہوں نے بڑی مشقت میں پڑھا،
جن لوگوں نے سنا بڑی مشقت میں سنا، گرمی کا عالم، 36-27 ڈگری، ٹن شیٹ، بڑی گرمی جی، کچھ بڑے فین لا کے رکھے گئے، محراب میں بھی رکھا گیا، یہ کل بھی کام نہیں کیا، آج بھی نہیں جی۔ تو ہم نے سوچا کہ شاید اللہ اجر اور بڑھانا چاہتے، اس لیے اس کو خراب کر دیا، اجر بڑھ جائے۔ آدمی کی سوچ یوں ہونی چاہیے کہ یہ اللہ نے کیا ہے تو اللہ کریں گے تو کوئی مصلحت ہوگی۔ یہ کل بھی نہیں چلا، آج بھی نہیں چلا، بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ خراب تو اللہ نے ہی کیا، کیوں کیا؟ اجر بڑھانے کیا ہے، اجر بڑھانا چاہتا ہے۔ یہاں مشقت میں، گرمی میں جو لوگ نماز پڑھے، قرآن پڑھا، سنا، اور مساجد کے مقابلے میں یہاں مشقت زیادہ تو اجر زیادہ۔ جو لوگ اعتکاف میں یہاں بیٹھے ہیں، 12 بجے دن میں وہ بھونے جاتے ہیں۔ ظہر کی نماز میں پڑھتا ہوں، 4 رکعت میں حالت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ 24 گھنٹے ہیں اعتکاف والے، کتنا بڑا اجر پا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تراویح میں قرآن کے پڑھنے کو اور ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے، اس کے برکات سے مالا مال فرمائے۔ ایک ایک حرف کے اندر اللہ کی ہزاروں برکتیں، ان ساری برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، جسم کے خون کے قطرے قطرے میں اس کی برکتیں داخل فرما دے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے یہاں بھی اور پوری دنیا میں، اللہ ان سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور رمضان کی عبادتوں اور اعتکاف کے صدقے میں اللہ پوری دنیا میں بالخصوص ارض فلسطین غزہ میں اللہ امن بحال فرمائے، اس ملک میں اللہ خیر کے فیصلے فرمائے۔ تراویح کے بعد تفسیر کا بھی سلسلہ تھا، کہیں پڑھے ہوئے قرآن میں سے کوئی آیت لے کر کے کبھی 20 منٹ کبھی 25 منٹ قرآن مجید کی تفسیر ہوتی تھی۔ جو لوگ پابندی سے بیٹھتے تھے وہ بتائیں گے ان کو کیا فائدہ ہوا نہیں ہوا، تفسیر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ لوگ بتائیں گے جو لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کا کلام ہے، یہ پڑھنے کے لیے بھی نازل ہوا، سمجھنے کے لیے بھی نازل ہوا، عمل کرنے کے لیے بھی نازل ہوا۔ اور ہماری مسجد میں تو سال بھر قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے، ہفتے کے دن ہر ہفتہ بعد نماز عشاء 9 بجے سے 9:45 بجے تک۔ بہت سارے لوگ باہر کے اطراف و اکناف کے محلے کے لوگ بہت آتے ہیں، اور 1.25 گھنٹے کی ہفتے میں، ایک ویک میں 1.25 گھنٹہ قرآن مجید کی تفسیر یہاں سنتے ہیں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ رمضان میں روزانہ تراویح کے بعد ہوا کرتی تھی، وہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور وہ یوٹیوب پر بھی جا رہی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ رمضان کے بعد پھر دوبارہ وہ تفسیر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ حضرات ارادہ کریں ہر ہفتے کو عشاء کی نماز یہاں پڑھ لیں، فائدہ ہوگا۔ اور خواتین کے لیے بھی نظم ہے، ان قریب ہم لوگ نئی مسجد میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مئی کے آخر تک، آپ جون کی 1 تاریخ سے انشاءاللہ، ایک دن وہ ظہر پڑھنے یہاں آ گئے تھے رمضان میں، اور ظہر یہاں پڑھ کر کے ذمہ داروں کے ساتھ مسجد کا معائنہ کر کے ہمارے پاس دفتر میں آئے۔ بڑے آدمی ہیں، انہوں نے معافی مانگی اور رو دیے، آنکھ سے ان کے آنسو آ گئے۔ معافی مانگی انہوں نے ہم سے، حضرت معاف کر دیجئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی گرمی ہوتی ہے، میں آج پہلی مرتبہ ظہر پڑھا، ہمیشہ میں عصر مغرب میں آتا تھا، کام دیکھ کے چلا جاتا تھا، آج پہلی مرتبہ پڑھا تو مجھے پتہ چلا کتنی پریشانی۔ ہم نے ان سے کہا کہ پریشانی تو ہے، اجر بھی تو بڑھ رہا ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے ذریعے ہمارا اجر بڑھ رہا ہے، آپ نے بڑھا دیا ہمارا اجر، ان کی تسلی کے لیے۔
خیر عنقریب وہاں چلے جائیں گے، خواتین کے مستقل بیٹھنے کا شاندار نظام وہاں بنا، انشاءاللہ تفسیر کی مجلس وہاں اللہ نے چاہا تو اچھے پیمانے پر ہوگی۔ اور بہت سارے لوگوں کا تقاضا زمانے سے ہے شعبہ بالغان کا فجر کے بعد، فجر بعد آپ کلاس شروع کریں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس مرتبہ ہمارے ذمہ داران کی بھی رائے ہے، ابھی مشورہ ہوگا 2-1 دن میں، تو انشاءاللہ مشورے میں یہ طے ہو جائے گا، فجر بعد بھی بالغان رکھا جائے، عشاء بعد بھی رکھا جائے، اور جتنے پڑھنا چاہتے ہیں ان سب کو قرآن مجید پڑھنا سکھا دیا جائے۔ یہ سب کوششیں ہیں ہمارے ذمہ داروں کی کہ یہاں سے دین کا فائدہ لوگوں کو کتنا زیادہ پہنچایا جا سکتا ہے وہ پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس نظام میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے سورہ ماعون پڑھی، لمبی تفسیر بھی نہیں کروں گا، لمبا خطاب بھی نہیں کروں گا۔ ہمارے یہاں 9 بجے جماعت ہوتی ہے، حالانکہ بہت ساری جگہوں میں 9:30 10 بجے جماعت رکھتے ہیں، ہمارے یہاں 9 بجے رکھتے ہیں۔ ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ بھئی روزانہ کی طرح 8:30 بجے ہو۔ لوگ کہتے نہیں ذرا تیاری کر کے آتے، اس لیے آدھا گھنٹہ تو کم از کم ہونا چاہیے، تو ہم کہتے چلو بھئی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ہم جلد سے جلد اپنی تراویح، وتر اور دیگر چیزوں سے فارغ ہو کر رات کا بڑا حصہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے ملے، اس لیے اب 10 بجے جماعت ہوگی، 12 ساڑھے 12 بجے چھٹی ہوگی، پھر اس کے بعد تازہ ہونے کے لیے، فریش ہونے کے لیے کہیں جائیں گے، سحری کا وقت آ جائے تو اپنی عبادت کہاں کریں گے انفرادی، اس لیے ہم بھی تفسیر بہت لمبی نہیں کریں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی سورہ ماعون میں یہ بتانا چاہتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس کو جو انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ انصاف کا دن، وہ حشر والے دن کو جو جھٹلاتا ہے، اس کو آپ نے دیکھا؟ اس کے حالات سننا چاہتے ہو تو سنو، فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے، دھکا دیتا ہے۔ کون؟ جس کو آخرت کا یقین نہیں۔ یکذب بالدین، یہ مالک یوم الدین ہے نا، وہی دین ہے۔ دین کے معنی بدلہ دیے جانے کا دن، مالک یوم الدین، بدلہ دیے جانے والے دن کا مالک ہے اللہ۔ یہاں فرمایا یکذب بالدین، بدلہ دیے جانے والے دن کو جھٹلاتا ہے۔ کون؟ جو یتیم کو جب وہ آتا ہے، یتیم کہتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور ابھی وہ بالغ نہ ہوا ہو تو یتیم کہلاتا ہے، بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں۔ یتیم کا حکم بلوغ سے پہلے، لہذا کوئی 8-10 سال کا بچہ، 8-10 سال کی بچی آئے، اتفاق سے اس کا باپ نہ ہو، وہ ہمارے سامنے آئے، تو اپنے بچی سے جتنا پیار ہم کرتے ہیں اس سے دگنا پیار اس یتیم بچے اور بچی سے کرنا چاہیے، سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے، ہمارے پاس جو ہے وہ ان کو دے دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی محبت سے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ کچھ دینے انہیں پر نہیں، صرف پیار شفقت سے ہاتھ رکھ دیا تو نیچے جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں۔ اور اگر اسے کچھ دے دیا، خوش کر دیا، اسے پوچھ لیا بیٹے کیا ضرورت ہے تمہیں، اس نے کچھ بتا دیا، وہ اسے دلا دیا، اللہ ایسا نوازیں گے انسان کی عقل کام نہیں کرے گی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ تو نے ایک یتیم کو کس سے محبت کی، اسے کچھ کیا، اللہ کو اوپر جوش آ گیا بھئی
یہ یتیم کا خیال کر رہا ہے، یتیم کا حق ادا کر رہا ہے، تو مجھے اس کو دینا چاہیے، تو پھر اللہ چھپر پھاڑ کے دیتے۔ احسان بھی نہیں جتلانا چاہیے، کسی کو دے کے احسان نہیں جتانا چاہیے، وہ نیکی برباد، گناہ لازم۔ تو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، آخرت کو جھٹلانے والا، حساب و کتاب کے دن کو، انصاف کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ سگے یتیموں کو بھی دھکا دیا جاتا ہے۔ جی، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوسرا بھائی زندہ ہے، وہ یا تو تایا ہوگا یا چچا ہوگا، وہ تایا اور چچا جو ہے ان یتیم بچوں کا خیال نہیں کرتا، دھتکارتا ہے۔ تایا اور چچا کو ڈر ہے کہ باپ کی جائیداد میں کہیں یہ بچے جو ہے رکاوٹ نہ بنے، اس لیے دور رکھو، گھر سے نکل جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ۔ ایسا ظلم ہمارے سماج میں ہے، اللہ بہت سخت ہے، بہت سخت۔ آگے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کا انصاف والے دن کو جھٹلانے والا وہ ہے جو مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ خود کھلانا بہت دور کی بات ہے، کسی کھلانے والے کو بول دینا یار وہ فلاں گھر میں جو ہے فاقہ ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایک موٹا چاول وہاں پہنچا دو۔ آپ دینا نہیں ہے، صرف وہ جو جن کو اللہ نے دے رکھا ہے ان کو بولنا، وہ گھر میں بڑی تکلیف ہے میری معلومات کے مطابق، ایک موٹا چاول آپ دلا دو نا وہاں، وہ ہمارے کہنے پر دلا دے گا، دے دے گا، تو جتنا ثواب دینے والے کو ملے گا اتنا ہمیں بھی مل جائے گا۔ اللہ فرماتے اتنا بڑا بخیل ہے، خود کیا دیتا، دینے والے کو بولتا بھی نہیں۔ یہ بخیل جو ہے، یتیموں کو دھکا دینے والا اور مسکین کے کھانے پر ترغیب نہ دلانے والا، یہ بڑا بخیل ہے۔ اور یتیم تو نظر آ رہا ہے نا، اور مسکین تو نظر آ رہا ہے، نظر آنے والوں کا جب حق ادا نہیں کرے گا تو اللہ تو نظر نہیں آ رہے، نظر نہ آنے والے خدا کا حق کیا ادا کرے گا؟ اسی لیے آگے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے پرواہی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا جب وہ نظر آنے والے بندوں کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں تو نظر نہ آنے والے خدا کا کیسے کریں؟ سامنے والے کا حق نہیں دے رہے تو اللہ تو نظر بھی نہیں۔ بہت سارے بولتے نا بھائی وہ اللہ جب دے، مریں گے جب دیکھ لیں گے، ابھی کہاں ہے اللہ؟ ہمارے پاس فیصلے میں بول جاتے ہیں وہ حضرت وہ سب مرنے کے بعد دیکھیں گے، دین شریعت سب، ابھی آپ کا بولو ان بچوں کا کیسا؟ بھائی ان بچوں کا حق جو ہے شریعت نے اتنا ہی طے کیا ہے، آپ اتنا لے لیجئے۔ وہ حضرت وہ دین شریعت بازو رکھو بولتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کی لاپرواہی کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور لوگوں کے غیرت دلانے کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، شرم سے نہیں پڑھوں گا تو کیا بولیں گے، اور وہ نماز پڑھتے الذین هم یراؤون، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے۔ بہت ساری جگہوں میں تراویح ہوتی ہے، وہ ایسے ہی برائے نام ہوتی، قرآن کا حق ہی ادا نہیں ہوتا۔
چارہ کاٹنے کی طرح تو قرآن پڑھتے ہیں، نہ مد ہے، نہ غنہ ہے، نہ وقف ہے، نہ وصل ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں تراویح میں نے بھی پڑھ لی، میں نے بھی پڑھا دی۔ یہ تو اللہ کا حق ہے، نماز اس کو بھی ادا نہیں کرتے، اور یہ ادا نہ کرنے والے کون ہیں؟ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، یا تو زبان سے جھٹلائیں گے یا عمل سے۔ اور اس کی آخری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی روک کے رکھتے ہیں۔ معاون کہتے ہیں معمولی چیز کو۔ معمولی چیز میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے بازو کے گھر والوں نے نمک منگا لیا، یہ معاون ہے۔ بازو والوں نے سیڑھی منگوائی تھوڑی دیر کے لیے، معاون ہے۔ بازو والوں نے ہری مرچی منگوا دی، معاون ہے۔ زکوٰۃ بھی معاون ہے۔ زکوٰۃ بھی تو بہت تھوڑی ہے، 1,00,000 کو 2,500، 1,00,000 کو 2,500 کی کیا نسبت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اس کی تفسیر کی، زکوٰۃ وہ بہت تھوڑی ہے۔ زکوٰۃ 10 لاکھ ہوں گے تو 25,000 روپے، 1,00,000 ہوں گے تو 2,500 روپے، تو بہت معمولی ہے۔ تو کہا کہ آخرت کو جھٹلانے والے لوگ وہ ہیں جو یتیم کو دھکا دیتے، مطلب کیا؟ دیتے نہیں، خرچ کرتے نہیں، بخیل، اتنے بخیل کہ خود تو دیتے نہیں، دینے والوں سے کہتے بھی نہیں۔ جب نظر آنے والوں کا حق ادا نہیں کرتے تو اللہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا حق بھی ادا نہیں کرتے۔ کبھی پڑھتے بھی ہیں نماز تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور بہت معمولی چیز جن کی ایک دوسرے کو ضرورت پڑتی ہے وہ ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، تو وہ معمولی چیز بھی نہیں دیتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ یتیم اور مسکین کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا چاہیے۔ زکوٰۃ تو سال میں 1 مرتبہ ہے نا، اب رمضان میں دے دیا، اگلے رمضان میں دیں گے۔ بیچ میں اگر آپ کو 2-3 مہینے کے بعد کوئی بہت مستحق آپ کے پاس آ گیا تو آپ کو دینا چاہیے۔ زکوٰۃ تو دے دی آپ نے، اور اگلے سال میں دیں گے، بیچ میں کیا دیں گے؟ آپ مدد کر دیجئے، امداد میں دیجئے، عطیے میں دیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ امداد اور عطیے میں درمیان میں لوگ کیا دیں گے؟ وہ تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل آخرت کو جھٹلاتے، انصاف والے دن کو جھٹلاتے۔ انصاف والے دن میں یہ ساری چیزیں سامنے پیش کی جائیں گی۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سے بڑی۔ جی، وہ جو سخت گرمی میں آدھا گلاس ٹھنڈا پانی ملتا ہے، افطار کے بعد جو آدھا گلاس پانی پیتے ہیں، یہ نعمت ہے، اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے ہاتھ کھلا رکھنا چاہیے۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، آپ نے کسی کو دیا نہیں، اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ جب آپ دینا شروع کریں گے اللہ ڈبل کر دے گا، دگنا کر دے گا۔ جب آپ زیادہ کریں گے اللہ ادھر زیادہ کرے گا۔ اللہ کو غیرت آتی ہے، بھئی یہ تھوڑا سا رکھ کر کے اتنا کر رہا ہے، اور میرے پاس خزانے ہیں، میں اس کو کم کیوں کروں؟ اس لیے خیر کا، بھلائی کا، ضرورت کی جگہ کا میں ہاتھ کھلا رکھنا چاہیے، دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہماری مسجد میں جب بھی کوئی اعلان ہوتا ہے لوگ کھل کر کے دیتے ہیں۔ جی، 60-70 ہزار روپے، حالانکہ یہاں نمازی کم ہو گئے، جب وہاں تھے ہم تو نمازی کی تعداد زیادہ تھی، یہاں تھوڑا کم ہے۔ انشاءاللہ جب وہاں جائیں گے تو پھر وہ لوٹ کر کے آ جائیں گے۔
لاکھ سے زائد ہوتا تھا دارالعلوم دیوبند کا، 50-60 ہزار روپیے دوسرے اداروں کے ہوتے تھے، 15-20 ہزار تو معمولی ہے۔ عادت بنائی گئی لوگوں کی، بول بول کے لوگوں کا مزاج بن گیا دینے کا۔ بڑی بڑی مسجدوں میں نہیں ہوتا، اللہ نے یہاں لوگوں کا مزاج بنایا۔ جب بات کہی جائے گی تو اثر کرتی ہے، تو ہاتھ ہمیشہ کھلا رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں اوپر والا بنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس ہاتھ کو ایسے ہی رکھنے کی دعا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہاں جمعے میں بھی آپ حضرات نوازتے ہیں، بیماروں کا اعلان ہوتا ہے، تب بھی اچانک مغرب میں کوئی آتے ہیں، ان کا ڈاکیومنٹ صحیح ہوتا ہے، ہاسپٹل میں مریض ایڈمٹ ہوتا ہے اور ضرورت ان کو رہتی ہے، اچانک صدر ذمہ داروں سے معلوم کیا گیا کہ یہ آئے ہیں، مستحق ہیں، مغرب میں اعلان اجازت ہو تو کر دیں، ذمہ دار کہتے بھی کر دو۔ اچانک مغرب میں اعلان ہوا، 11، 12، 15 ہزار روپے ہو گئے۔ وہ جب لے کے جاتے ہیں نا، جب ان کو ہم دیتے ہیں، یہ لیجئے آپ کے اعلان پر 12-15 ہزار ہو گئے جی، 2 ہاتھوں سے ایسا جھک کے لیتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا، خواتین آتی ہیں تو دفتر میں بلا کر کے یہاں سے پیسہ شمار کر کے وہاں آ جاتا، وہاں لا کر کے اور اس خاتون کو بلا کر کے دیتے، اپنا پورا پلو لے کے یوں لے لیتی، آنکھ سے آنسو بھی نکلتے ہیں، اور جو دعا اس وقت نکلتی ہے آپ کروڑوں میں نہیں خرید سکتے، وہ دعا کروڑوں میں نہیں خرید سکتے۔ ایسی دعاؤں کا ذخیرہ ہونا چاہیے نامہ اعمال میں۔ انسان کے کام جو بناتے ہیں نا، وہ دعائیں بناتی ہیں۔ کبھی ماں کی دعا کام بناتی ہے، باپ کی دعا کام بناتی ہے، استاد کی دعا کام بناتی ہے، شیخ کی دعا کام بناتی ہے۔ یہ ضرورت مند ہیں جن کو ہم بغیر معلوم کرائے کہ بند مٹھی مدد کرتے ہیں، ان کی دعائیں کام بناتی ہیں۔ انسان کا کمال کامیاب نہیں کرتا ہے، دعائیں کامیاب کرتی ہیں۔ خصوصاً ماں کی دعا جو ہے نا، وہ تو آسمان کی بلندی پر پہنچاتی ہے بچے کو۔ اس لیے ماں کے دل کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ کانچ کے گلاس کی طرح ماں کے دل کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمارے کون سی بات سے، کون سے عمل سے ماں ناراض ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ خوشی، اگر میری طبیعت، مثال کے طور پر اگر بیٹے کی طبیعت خراب ہے، ماں کو معلوم ہو جائے، تکلیف ہوتی ہے ماں کو، تو معلوم نہ کرائے، منع کر دیں بھائیوں بہنوں کو، بھائی امی کو نہیں بولنا طبیعت خراب ہے، کیوں؟ تکلیف ہوگی ان، اتنا خیال رکھنا چاہیے۔ تو دعائیں کام بناتی ہیں۔ تو اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ دینے کا مزاج رکھنا چاہیے، بخالت نہیں ہونی چاہیے، کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور آخرت کے دن کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اور نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے قریب فرمائے، قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہم سب کے حق میں مقدر فرمائے۔ آمین بھی نہیں بولتے، ڈر ہے لوگوں کو، آمین بول دو یہ اللہ قبول کر لیں گے۔ کمال ہے یار، ڈٹ کے بولو، اگر اللہ قبول کر لیا تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، بغیر کچھ کیے کہ کامیابی مل جاتی۔
اللہ تبارک و تعالی رمضان کے بعد بھی تفسیر کی مجلس میں ہم سب کو پابندی سے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ لاج رکھ لے، تیرے گھر میں اتنے لوگوں نے آمین کہا، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔